جو گناہ ہوتے ہیں ان کی سزا دنیا میں تو تھوڑی سی چکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ، تھوڑا سا عذاب بھیج دیا اور تنبیہ کے لیے کہ توبہ کر لیں۔ مسلمان جو ہیں وہ عذاب کو دیکھ کے کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، کتنے گناہ گار ہوں، اور سیلاب کو دیکھیں گے تو کلمہ پڑھیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے۔ ہوتا کہ نہیں اکثر جہاز اگر گرنے لگے تو کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں لوگ، مسلمان سمندر میں غرق ہونے لگے ہیں تو کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا ہوتا کہ نہیں؟ کلمہ پڑھنا، کلمہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ توبہ بھی کر لیتے ہیں لوگ، بیمار ہوتے ہیں توبہ بھی کر لیتے ہیں، تو ان کو تو سزا یہی دنیا میں ہی مل گئی، بس آخرت میں اللہ ان کو سزا نہیں دے گا۔ جن کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، توبہ کر لی، کلمہ پڑھ لیا انہوں نے مرنے سے پہلے، اللہ تعالیٰ اسی کو سزا بنا دے گا ان کے گناہوں کی، آخرت میں سزا نہیں دے گا۔ پھر جو کچھ کمی رہ گئی تو قیامت کی جو سختی ہوگی، سخت دھوپ ہوگی اور جہنم قریب ہوگی اور سختی، وہ اسی کو سزا بنا کے اللہ معاف کر دے گا۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ دنیا میں سزا مل گئی، چھوٹی موٹی جو عذاب آنا تھا، بیماری آ گئی، تکلیف آ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، چوٹ لگ گئی، اور بھی کئی قسمیں ہیں تکالیف کی، فاقے آ گئے، نوکری نہیں مل رہی اور ٹینشن آ گئی اور بہت کچھ ہوا، تو اسی کو اللہ تعالیٰ سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ بنا کے نا سزا معاف کر دے گا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو قیامت کے دن جہنم میں اگر پھینکا بھی گیا نا تو ان پر اللہ تعالیٰ نیند طاری کر دے گا، یہ بھی روایت میں آیا، اور پھر ان کو جہنم سے نکال لے گا، ایسا بھی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا جیسے نیکی کا بدلہ اس دنیا میں نہیں ہے نا، تو گناہ کی سزا، بعض گناہ ایسے ہیں کہ ان کی سزا دنیا میں ہو نہیں سکتی، پوری نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پہ ایک شخص نے ایک شخص کو قتل کیا تو اس کی سزا کیا ہے؟ اس کا سر قلم کر دو، اس کو پھانسی دے دو، یہی سزا ہے نا۔ جس نے 10 بندوں کو قتل کیا اس کی کیا سزا ہے؟ اس کی بھی یہی سزا ہے۔ اگر وہ جج اس کو 10 دفعہ پھانسی لکھ بھی دے، وہ تو ایک دفعہ پھانسی سے مر جائے گا۔ اس نے تو 10 بندوں کو قتل کیا، تو ایک دفعہ قتل کرنا تو اس کا بدلہ نہیں ہے۔ قیامت کا دن تو انصاف کا دن ہے۔ اچھا 10 بندوں کو قتل کیا، جس بندے نے لاکھوں کو قتل کیا، ہٹلر نے، اور جس نے جاپان پہ ہیروشیما اور ناگاساکی پہ جو بم پھینکے، کتنے لاکھوں لوگوں کو اس نے قتل کر دیا، تو اس کو اگر سزا دیں گے تو پھانسی کی سزا، بدلہ تو نہ ہوا نا۔ یہ بدلہ تو قیامت کے دن ملے گا جب موت نہیں ہوگی۔ ہاں 1 لاکھ بندوں کو قتل کیا تو تجھے بھی 1 لاکھ مرتبہ قتل کیا جائے گا۔ ایک قتل کیا، پھر زندہ کیا، پھر قتل کیا، پھر زندہ کیا، 1 لاکھ دفعہ اس کو جب یہ سزا ملے گی نا تکلیف کے ساتھ، کہ ان کو بھی تکلیف ہوئی تھی جن کو تو نے مارا تھا، تجھے بھی ویسی تکلیف ہوگی، تجھے تب پتہ چلے گا۔ یہ ہے انصاف۔ اس لیے دنیا کے اندر لوگ ظلم کرتے ہیں نا، اس ظلم کی جب سزائیں ہم حدیث کے اندر پڑھتے ہیں تو سمجھ میں آتی ہے کہ بات واقعی اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے، اس کا بدلہ قیامت کے دن ہی ہو سکتا ہے، دنیا کے اندر نہیں ہو سکتا۔ یہ جو آج اتنی یشیں کرتے ہیں اور بڑے بڑے وہ فرعون بنتے ہیں، ان کو پتہ چلے گا جب ان کی ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آئے گا نا، اسی وقت ان کو سمجھ آ جائے گی کتنی عیاشیاں یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ آج تو یہ نفرت کرتے ہیں نا، ان کے قریب کوئی آئے نا تو اس کو پرے پرے کرتے ہیں، اور ایسی عیاشیاں کرتے ہیں کہ انسان، غریب آدمی ان عیاشیوں کا تصور نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے اقتدار کے نشے میں اور اپنے پیسے کے نشے میں جیسے چاہتے ہیں ایسی زندگی گزارتے ہیں۔ تو سمجھ آئے گی جب موت آئے گی اور قبر میں جائیں گے اور پھر قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے اور لوگوں کے پیروں کے نیچے روندے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے تب پتہ چلے گا کہ دنیا کے اندر ان کے غرور، تکبر اور لوگوں پر ظلم اور ناانصافی والی حکومت کرنے کی تو کیا مزہ ہوتا ہے۔ اللہ ان کو مزہ چکھائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں انتظار کرو، خوشخبری سناؤ ان کو سزا کی، خوشخبری کے لفظ استعمال کیے ہیں، تو تمہیں لگ پتہ جائے گا کہ
کہ جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے۔ یہ ڈرانا اس لیے ہے کہ ہم راہ راست پر آ جائیں، توبہ کر لیں، تقوی والی زندگی پر آ جائیں، خود بھی آ جائیں، دوسروں کو بھی اس پر لائیں۔ اگر ہم دوسروں کو تقوی پر لانے کی محنت نہیں کریں گے، چھوڑ دیں گے، تو پھر ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی اور قرآن پاک کی برکات سے بھی ہم محروم کر دیے جائیں۔ اس لیے اپنے اوپر محنت کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی دعوت دیتے رہا کریں، سمجھاتے رہا کریں، تبلیغ کرتے رہا کریں۔